توبہ کی آیت نمبر 123 ہے۔ یہ آیات ان آیات میں سے ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہان سے رحلت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جیسے مختلف قرآن کریم کی آیات ایسی ہیں کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہان سے رحلت کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جیسے سورہ نصر ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ۔ یہ آیات ایسی تھیں کہ جن سے اشارہ تھا کہ حضور اس جہان سے کوچ فرمانے والے ہیں۔ یہ آیت بھی ایسے ہی ہے، ورنہ اس سے پہلے جہاد کی جتنی بھی آیات تھیں اس میں اشارہ یہ ہوتا تھا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، ہے نبی آپ یہ کام کریں، حرض المؤمنین علی القتال، مومنین کو قتال پر ابھاریے۔ لیکن اس میں براہ راست ایمان والوں کو خطاب ہوا ہے، ایمان والوں قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، کہ کفار میں سے وہ لوگ جو قریب ہیں، بیت اللہ شریف کے قرب و جوار میں ہیں، ان کے ساتھ قتال اختیار کرو۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، چاہیے یہ کہ وہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں۔ مسلمانوں کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ جس کے ساتھ کفار پر ایک گنا رعب برقرار رہتا ہے، اور یہی مسلمانوں کی قوت اور یہی مسلمانوں کی عزت کا باعث بنا ہے۔ وگرنہ جس دورانیے سے اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اب وہ مسلمانوں نے جب سے جہاد کا قتال کا سلسلہ کمزور کیا، اس وقت سے مسلمانوں کی داغ ختم ہو گئی، رعب ختم ہو گیا۔ رعب ختم ہونے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سب سے پہلے جو کوشش یہ کی ہے، غلام احمد قادیانی کے نام سے جو بندہ کھڑا کیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس نے نبوت کا جو دعویٰ کیا، اس نے کھڑے ہو کر کوئی نئی شریعت یا کوئی نیا دین یا کوئی نئی بات پیش کرنا مقصود نہیں تھا، مسلمانوں کے اندر سے جذبہ قتال کو ختم کرنا مقصود تھا، کیونکہ کفار انگریز ہندوستان میں بھرپور کوشش کر چکے کہ وہ کسی طرح غلبہ پا لیں، لیکن ان کو کسی طرح بھی اس میں کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ کیا چیز ہے، کون سی طاقت ہے جو ہمیں یہ پاؤں جمنے نہیں دے رہی۔ تو انہوں نے ایک چیز دیکھی کہ مسلمانوں میں جذبہ جہاد، جذبہ قتال، اپنے نبی سے محبت کامل ہے۔ وہ محبت کم کرنے کے لیے انہوں نے دعوی نبوت سامنے رکھا، اور جو ہی دعوی نبوت سامنے رکھا، ساتھ ہی قتال کا انکار کر دیا کہ بھئی اب میں نے جو نئی شریعت لائی ہے اس میں قتال وتال نہیں ہے۔ پہلا کام یہی کیا۔ اب مسلمانوں میں اچھے خاصے پڑھے لکھے، دیندار، دیانتدار، دینی حلیہ اختیار کی ہو، ان کے سامنے بھی اگر جہاد قتال کی بات کی جاوے تو یوں لگتا ہے کہ چہرے پر اکتاہٹ سی محسوس ہوتی ہے۔ پہلے جہاد کا قتال کا نام لیتے ہی مسلمانوں میں جذبہ بیدار ہوتا تھا۔ اب یہ کم ہونے کی وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ وہ بنیاد سے جو تعلق تھا وہ ٹوٹ چکا ہے۔ فرمایا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، جو قریب کفار ہیں ان کے ساتھ قتال شروع کریں۔ مفسرین نے ایک بہترین تفسیر ایک اور بھی دی، فرمایا ایک تو یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کے قرب و جوار سے کام شروع کریں، چنانچہ اشارہ آیت میں اس طرف ہوا ہے کہ سب سے پہلے اپنا یہ جو دینی نظریہ ہے اپنے گھر سے شروع کیا جائے۔ جب آپ کے ارد گرد والے لوگ آپ کے حمایتی ہوں گے، پھر جا کر آپ کی باہر دعوت مانی جائے گی۔ آپ کے اطراف کی جتنی بارڈر ہیں، جتنے بھی وہ کنٹریاں آپ کے ساتھ ملحق ہیں، اگر وہ آپ کے ساتھ مخالف ہیں یا موافق ہیں، ظاہر ہو جائیں گی جہاد کے ذریعے۔ اگر جہاد کے ذریعے یہ ظاہر نہ ہوئیں تو آپ باہر کہیں بھی اپنا سکہ نہیں جما سکتے جب تک آپ کے اطراف محفوظ نہیں۔ دوسری ایک تفسیر یہ بیان فرمائی کہ انسان کو یہ حکم دیا گیا مسلمان کو کہ اپنے قریب سے شروع کریں، تو انسان کی جان سب سے زیادہ قریب ہے، اس کے ساتھ جو لگا ہوا جو اس کا نفس والا دشمن ہے اس کے خلاف سب سے پہلے جہاد شروع کریں۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، وہ نفس اس انسان سے ڈر محسوس کرے،
کوئی بھی غلط کاری، کوئی بھی غلط بات، کوئی بھی غلط سوچ اس کے اندر پنپنے نہ پائے، فوراً ہی وہ محسوس کرے کہ اس نے مجھے زد پہنچانی ہے۔ جو ہی اپنے نفس میں کسی بدی کا جذبہ پیدا ہو، فوراً اس کے اوپر کوئی ایسی سزا تعینات کی جاوے کہ جس سے پتہ چل جائے کہ یہ کام اگر دوبارہ کیا تو میرے اوپر اتنا جرمانہ پڑ سکتا ہے، میں خود اپنے آپ کو صحیح کر لوں۔ پھر انسان سے بار اس کے اہل و عیال ہیں، اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، محلے دار ہیں، پھر وہاں سے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کرے۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، چاہیے یہ کہ وہ نفس ہو یا خود کفار ہوں، وہ سارے کے سارے تمہاری بارے میں وہ اپنے اندر خوف اور رعب محسوس کریں۔ وَاعْلَمُوا، جان رکھو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں میں سر نو دوبارہ جذبہ جہاد اور جذبہ قتال بیدار فرمائیں اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ گامزن فرما دیں۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله